السلام علیکم ناظرین، سال 2025 بھی گزر گیا، کیلنڈر بدلا، تاریخ بدلی، سال بھی بدل گیا، لیکن پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کچھ بھی نہیں بدلا۔ پچھلے سالوں کی طرح 2025 میں بھی پاکستانیوں کے لیے غربت، بے روزگاری، لاقانونیت، دہشت گردی اور کرپشن جیسے بڑے مسائل وبال جان بنے رہے۔ ایک طرف امیر اشرافیہ طبقہ ہے جن کے دولت میں اس سال بھی بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا، سٹاک ایکسچینج تاریخی بلندیوں پر جا پہنچا اور $1 ارب تک پہنچنے والے کمپنیوں کی تعداد 17 تک پہنچ گئی، یعنی 17 کمپنیاں اب ایسی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جس کی مالیت $1 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایک طرف شوگر ملز ہیں اور دوسری طرف مختلف بینک کام کر رہے ہیں، اسی طرح کسان وڈیرے جن کی دولت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف 2025 میں بھی کروڑوں غریب جو ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے رلتے رہے۔ بنیادی ضرورت کی چیزیں، بجلی، گیس اور کھانے پینے کی سبزیوں تک جو ہے وہ اس پورے سال میں کبھی ٹماٹر کا بحران تو کبھی گیس کا بحران، بجلی زائد ہونے کے باوجود ملک بھر میں بجلی کا لوڈ شیڈنگ سال بھر جاری رہا۔ ایک طرف جو ہے غربت اور دوسری طرف بے روزگاری ہے۔ نوجوان طبقہ اپنے ہاتھ میں ڈگریاں لے کر جو ہے وہ نوکریوں کے لیے در بدر بھٹک رہے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تعلیم یافتہ نوجوان فوڈ ڈیلیوری اور بائیکیں چلانے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ امراء اور بڑے طبقے ہیں جن کے بچے دبئی، انگلینڈ وہ سارے منتقل ہو گئے۔ اکثر جو ہے امراء کے اور جو ایلیٹ ہے ان کے فیملیاں جو ہے وہ پاکستان سے وہ اپنے بیرونی ملک منتقل کر چکے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کرپشن 2025 میں بھی پچھلے سالوں کی طرح عروج پہ رہا۔ سندھ صوبے میں ہر ادارے میں واٹر بورڈ سے لے کر آپ کے ایم سی، ڈی ایم سی اور جتنے بھی ایس بی سی ہے، ہر ادارے میں یہ سسٹم کرپشن کا یہ 2025 میں بھی پورے آب و تاب کے ساتھ جاری رہا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بڑے بڑے سکینڈل، کوہستان سکینڈل اور اس طرح دوسرے کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل آئے۔ اسی طرح پنجاب میں بھی جو ہے مختلف اداروں کے آڈٹ رپورٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں بھی اربوں روپے کے سکینڈل سامنے آئے۔ بلوچستان میں جو ہے وہاں تو ایکسیس ہی نہیں ہے، وہاں بلوچستان میں بھی کرپشن اور وہ جو ہے جس طرح پچھلے سالوں میں ہو رہا تھا اسی طرح جو ہے معدنیات اور دیگر معاملات میں سمگلنگ میں کے جو روٹس ہیں اس میں جو ہے وہ اربوں روپے کی کرپشن سال بھر جاری رہے۔ کرپشن کا آج بھی پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی باوجود اس کے کہ پاکستان میں ایف آئی اے، نیب، اینٹی کرپشن اور اس طرح کے نیب عدالتیں اور پتہ نہیں کتنا بڑا سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود 2025 میں بھی یہ ریت اور یہ جو روایت ہے وہ چلتی رہی کہ نوجوان یا کوئی بھی شخص بغیر سفارش کے کہیں نوکری حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی فائل جب تک اس کو رشوت کے ساتھ نہ جوڑا جائے وہ فائل آگے نہیں بڑھتی۔ کرپشن پورے سال میں اسی طرح جو ہے وہ چلتا رہا، اور کرپشن کا جو بازار ہے وہ پورے سال اسی طرح گرم رہا۔ اسی طرح جو دہشت گردی ہے، دہشت گردی پورے ملک میں دھماکے ہوتے رہے، اسی طرح جو ہے وہ خودکش دھماکے ہوئے، اسلام آباد جیسے شہر میں بھی خودکش دھماکہ ہوا، وزیرستان اور اسی طرح قبائلی علاقے بلوچستان یا کے لوگ پورے سال دہشت گردی کی وجہ سے غیر محفوظ رہے۔ سندھ، کراچی اور مختلف شہروں میں سٹریٹ کرائم، بدامنی بھی عروج پر رہی، موبائل چھنے، موٹر سائیکل چھنے، اور اس دوران کئی لوگوں کی جو ہے ڈکیتیوں کی وجہ سے جانیں بھی چلی گئیں۔ تو یہ ڈکیتیاں اور بدامنی اور اسی طرح بدتخوری کا ایک جو جن ہے وہ بھی کراچی میں 2025 میں 2024 کے مقابلے میں 2024 میں بدتخوری کسی حد تک کم تھی، 2025 میں بدتخوری بھی دوبارہ جو ہے دیگر جرائم کے ساتھ وہ ایڈ ہو گئی۔ تو یہ اوورال بلوچستان میں جو ہے وہ جس طرح پچھلے سالوں میں زندگی غیر محفوظ تھی، 2025 میں بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر نوگو ایریا بنے ہوئے ہیں اور عام لوگوں کی زندگیاں وہ وہاں محفوظ نہیں ہیں۔ سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو سیاسی لحاظ سے بھی کچھ حکومتیں بدلی، صوبائی حکومتیں بدلی، چہرے بدلے، پیپلز پارٹی کی حکومت، نواز شریف کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، مختلف چہرے، سیاستدانوں کے چہرے وہ تبدیل ہوئے، لیکن لوگوں کو، عام لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا۔ ریاست کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں معاشی طور پر استحکام آ رہا ہے، لیکن لوگوں کی طرف سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ استحکام، اس کا فائدہ اس کے دہلیز پر کیوں نہیں پہنچ رہا۔ اسی طرح پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہے،
تو نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ یہاں نوکریوں کے اور ملازمتوں کے کاروبار کے مواقع کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کاروباری طبقہ سوال کر رہا ہے کہ اگر جو ہے پاکستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں، آپ ذرائع مبادلہ کے ذخائر آپ کے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو یا فیکٹریاں کیوں نہیں لگ رہی یا کوئی کارخانے کیوں نہیں لگ رہے ہیں؟ اسی طرح جو ہے بول کے کئی اگر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے تو بیرونی ملک سے سرمایہ کاری یہاں کیوں نہیں آ رہی؟ یہاں تک کہ جو ہے پاکستان میں سی پیک جیسے بڑے جو منصوبے ہیں اس پر بھی آگے کام نہیں بڑھ رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر کا جو ہے وہ بہت برا حال ہے ملک بھر میں، اور یا ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ آگے نہیں چل پا رہے۔ تو 2025 پچھلے سالوں کی طرح ایک مایوس کن سال ثابت ہوا، جس میں عام عوام کو ان کی حالت زندگی کسی بھی طرح جو ہے اس کی نہیں بدل سکی۔ پچھلے سالوں کی طرح وہ اس سال بھی جو ہے کروڑوں نوجوان، کروڑوں غریب اور کروڑوں عام لوگ جو ہے وہ اس سال بھی بد انتظامی، کرپشن اور اسی طرح جو ہے بدامنی اور غربت، بے روزگاری جیسے مسائل کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے سال بھر اجیرن رہی۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں حالات کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ ایک طرف پاکستان کا کہا جاتا ہے کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے، یہاں پر زراعت ہے، یہاں پر معدنیات ہے، قدرتی وسائل سے بھرا ہوا ملک، سمندر پاکستان کے پاس ہے، پورٹس ہے، سب کچھ ہے، پھر پاکستان کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟ اس کی وجہ پاکستانیوں اور اس کے بڑے ایلیٹ کی نیت ہے کہ پاکستان کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو سیاسی معاشی اشرافیہ ہے یا عسکری اشرافیہ ہے، شاید وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی حالت بدلے، یہاں پر جو ہے وہ امن و امان آئے، کیونکہ بدامنی کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کرپشن ختم نہ ہو، کیونکہ کرپشن کے ساتھ ہی تو ان لوگوں کے اور یہ بڑے لوگوں کے اپنے جو ہے معاملات لگے ہوئے، اور اسی کرپشن کی وجہ سے ہی تو ان کی دولت آگے بڑھ رہی ہے۔ اور شاید یہ جو معاشی اور سیاسی اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ معاملات اسی طرح بڑھائیں۔ تو اگر عام عوام کو اپنی زندگی بدلنی ہے تو اپنے لیے خود جدوجہد کرنی پڑے گی اور اپنے لیے خود سوال اٹھانا پڑے گا، نہیں تو 2026، 2027، 2028 اسی طرح سال بدلیں گے لیکن عوام کی زندگی نہیں بدلے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔